جو ہے پھر اللہ اس کی وضاحت کیف تأخذون، تم کیسے ان سے واپس لے سکتے ہو، وقد افضى بعضكم الى بعض، حالانکہ تم ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہو، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، اور انہوں نے تم سے بہت بھاری عہد لیا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عزت دے کے تمہارے گھر میں آئی عہد لیا، اور تم یہ معاملہ کر رہے ہو، یعنی ان سے ایسا معاملہ کر رہے ہو کہ جس سے ان کے اوپر بہتان لگے. ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ بات مکمل ہوگی. یہاں پر آگے اگلا حکم کون سا ہے؟ 8واں، 9 یا 8؟ 9. ولا تنكحوا، کہاں چلا گیا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. دیکھیں یہاں سے جو حکم نمبر 9 شروع ہو رہا ہے محرمات کا بیان. حکم نمبر 9 محرمات کا بیان. محرمات یعنی وہ عورتیں جو کہ حرام ہیں. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا، باپ، آبا کا مطلب اصول، اصول کا مطلب ہے باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، یہ نکاح کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، جن عورتوں سے نکاح کر چکے ان سے تم نکاح نہ کرو. اچھا، آج یہ کہیں گے جو دادا سے، دادا نے جس سے نکاح کیا اس کی کیا بات کر رہے ہیں آپ، اور دادا نے جس سے نکاح کیا اس کی یہاں کیا بات کر رہے ہیں. یہ ایسی آج کے زمانے کے حساب سے. ٹھیک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت آمنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا نکاح آپ کی والدہ سے ہوا. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، تو اس نکاح کے ساتھ ہی عبد المطلب نے بھی مدینہ میں نکاح کیا تھا، اور وہ بھی آمنہ کی ہم عمر تھی. ٹھیک ہے. ابھی آمنہ کی ہم عمر تھی، حالانکہ وہ عبداللہ کے والد تھے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں یہ بہت چیز تھی، اس لیے پاکیزگی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن وہ یہ ہے کہ نکاح کا ایک اصول و طریقہ کار تھا. ہمارے ہم وہ اصول طریقہ کار چل بھی نہیں سکتے آج کے زمانے میں. اللہ حفاظت فرمائے. ولاً کہ مجھے وہاں سے ترکی سے ایک خاتون کا فون آیا، کیونکہ مجھے اردو نہیں آتی اور انگریزی آتی ہے، اور میں نے دیکھی اس کو انگریزی بھی صحیح نہیں آتی تھی، کیونکہ جب میں اس سے بات کر رہا تھا تو اس کو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس لفظ کا مطلب نہیں آتا. میں نے کہا وہ تو مجھے بھی اتنی ذرا مطلب نہیں آتے. تو وہ کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی نے اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تو صحیح نہیں ہے. میں نے کہا ان کے ابا کو تو کوئی شکایت نہیں تھی، آپ کو کیوں شکایت ہو رہی ہے؟ ان کے ابا کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یا تو آپ یہ ڈکلیئر کرو کہ ان کے ابا نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف تھے، تو اماں نے کوئی احتجاج کیا ہو، کسی جگہ کچھ لکھا ہو. ٹھیک ہے. ہم نے تو نہیں لکھا، تمہارے یہودیوں نے لکھ دیا ہو، جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شہوت پرست لکھا ہے، جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے سپاہ سالار کے اوپر کی بیویوں پہ نظر رکھنے والا لکھا ہے. انہوں نے کچھ لکھ دیا ابوبکر صدیق کے بارے میں، کچھ تمہارے یہودیوں نے لکھا ہو تو بتا دو. اس بارے میں تمہارے یہودیوں نے لکھا ابوبکر صدیق نے احتجاج کیا لیکن مجبور ہو گیا، ام رومان نے احتجاج کیا لیکن مجبور ہو گیا، بیچارہ پریشان ہوگی، اب کیا کریں، مجبوری ہے. کوئی ایک تاریخی روایت ضعیف بھی ہو چلو دکھا دو، کوئی ایسی ہو تم دکھا دو. نہ ان کے ابا نے اعتراض کیا، نہ اس کی اماں نے اس کا اعتراض کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ انفارمیشن آپ کو مسنگ ہے، کچھ انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے اس بارے میں. چنانچہ وہ انفارمیشن یہ ہے، جو پیس آف انفارمیشن آپ بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک عام تھا اور اس زمانے میں عورتوں کی صلاحیت بھی ایسی ہوتی تھی، طاقت بھی ایسی ہوتی تھی. آج ہماری 14-15 سال کی لڑکی 14-15 اس کی شادی کرو تیسرے دن فوت ہو جائے گی، کیونکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اس میں وہ عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، اور جسمانی صلاحیت نہیں ہے. تو لہٰذا ہر علاقے کا معاملہ الگ ہوتا ہے. عرب کا معاملہ الگ ہے. میں نے ایک مکے میں میرے ماشاءاللہ تعلق والے ہیں اور بہت ہی نیک، تو ان کا بچہ ہے، ان کا بیٹا ہے عمار، تو وہ ہے تقی جتنا اور لگتا ہے صحیح جتنا.
قد اس کا سعید جتنا، اور سعید سے زیادہ طاقتور ہے ماشاءاللہ، یعنی ہے ایسا ان کی 6 مہینے کے بچے ہمارے 2 سال کے بچے جتنی لگتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ وہاں شروع سے وہاں کی آب و ہوا ہے تو اس آب و ہوا میں بڑھوتری زیادہ ہے، جسم بڑے ہوتے ہیں اور قد بڑے ہوتے ہیں ایسے، تو اس میں اسی حساب سے برداشت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ما نکح آباؤکم من النساء، ٹھیک، الا ما قد سلف، ہاں پہلے اگر تم کر چکے ہو تو اب جو ہو چکا وہ ہو چکا، الا ما قد سلف، البتہ پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بڑی بے حیائی ہے اور مقتا کہتے ہیں گھنونا عمل، وساء سبیلا، اور بے راہ روی کی بات، ساء سبیلا بے راہ روی کی بات ہے، مطلب یہ ساء کہتے ہیں برا، سبیلا کا مطلب راستہ، برا راستہ ہے، برا راستہ کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا بے راہ روی، ٹھیک ہے۔